اور صحابہ اسی پر جم گئے تھے، اللہ نے ان کو دنیا میں زمین کا وارث بنا دیا اور آخرت میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی کیوں؟ ہر معاملے میں وہ یہ دیکھتے تھے رب نے کیا کہا، رسول نے کیا کیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بھی وہی کریں گے انشاءاللہ تو کامیاب ہو جائیں گے اپنے حکم سے۔ اللہ ہمیں کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی کے دور میں محرم آیا، یہودی روزہ رہنے لگے مدینے میں۔ رسول اللہ نے پوچھا کیوں روزہ رہ رہے ہیں، معلوم کرو۔ پتہ چلا یہودی کہتے ہیں آج بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے اندر میں اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی 10 محرم کو، اسی لیے ہم بنی اسرائیل یہودی ایک دن کا شکرانے کا روزہ رہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ قریب ہوں، وہ میرے بھائی تھے، میں 2 روزے رکھنا چاہتا۔ اور رسول اللہ نے 9 اور 10 محرم اور 10 یا 11 محرم کا روزہ رہنے کا حکم دیا۔ یہودیوں کے 2 روزے تو ایک رہیں گے اب 2 رہیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ اعلان فرمایا رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے روزے محرم الحرام کے روزے ہیں، 9 10 یا 10 11۔ اللہ ہمیں ہمارے گھروالا اور امت کو یہ روزے رہنے کی توفیق دے، شکرانے کا روزہ رہنے کی توفیق دے۔ یہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا محرم۔ تھوڑا آگے ہے چاہیے، قریب ہو جائیے، آپ کے بھائی دھوپ میں کھڑے رہے، اللہ آپ لوگوں کو اجر دے گا انشاءاللہ، اللہ برکت دے، خوش رکھیے۔ تھوڑا قریب ہو کے جگہ بنائیے، آپ کے بھائی دھوپ میں کھڑے ہیں باہر، اور پیچھے سے آگے آئیے بھائی آگے۔ یہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا محرم۔ شکرانے کے روزے 9 10 اور 10 11 کو رہے۔ اب آئیے ہمارا محرم دیکھیے، ہم شربتہ پلا کے روزے توڑواتے ہیں، کھانے کھلا کے روزے توڑواتے ہیں، ہم ناچ گانا کر کے روزے توڑواتے ہیں، ہم روڈوں پہ مارو کاٹی کر کے روزے توڑواتے ہیں۔ رسول اللہ اور صحابہ روزہ رہتے تھے، ہم گلی گلی دسترخوان بچھا کے روزہ توڑواتے۔ پھر ہم محمدی کیسا ہوئے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے امتی کیسا ہوئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا امتی کہہ دیجیے گا رسول آپ میرے بندوں سے اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں آپ کی اتباع کرے۔ اتباع کہتے ہیں فوٹ اسٹیپس فالو کرنا، اتباع کہتے ہیں جیسا نبی نے کیا ویسا ہی کرنا۔ یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو نبی روزہ رہے، صحابہ روزہ رہے، اہل بیت روزہ رہے، اور ہم شربتیں پلائیں گے، کھانے کھلائیں گے، روڈوں پہ مبارک بادی کریں گے، روزہ مبارک کریں گے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ رب کعبہ کی طرف رسول اللہ نے فرمایا جو کسی کے مرنے پر ماتم کرے، چہرہ پیٹے، سینہ پیٹے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، شہادت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، سید الشہداء، شہداء کے سردار رسول اللہ نے فرمایا جس دن حضرت حمزہ شہید ہوئے جنگ احد میں، اللہ کے نبی اتنا روئے، صحابہ نے ویسا روتے کبھی آپ کو زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور شہادت حضرت عمار کی، شہادت حضرت یاسر کی، شہادت حضرت سمیہ کی، شہادت حضرت حسین کی، تمام شہداء اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ اللہ نے اعلان کیا ان کو مردہ نہ کہو، اللہ ان کو رزق دے رہا ہے اور جنت میں اچھے سے رکھا ہے، اور ہم شہداء کا ماتم کر کے بربادی والا اعلان کر رہے ہیں۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، غم منائے وہ جو انہیں مردہ سمجھتے ہیں، ہم مسلمان زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ارے بھائی ایک چیز کا ماتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 7 میں سے
6 بچے رسول اللہ کے انتقال کر گئے، نبی نے کبھی ماتم نہیں منایا۔ 6 بچوں کا جنازہ نبی نے اٹھایا اپنے، اللہ اکبر، چلے جا پھٹ جاتا ہے کہتے، لیکن نبی نے کبھی ماتم نہیں منایا۔ اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے، کندھا زخمی ہو گیا، رسول اللہ کئی دن تک زخمی رہے، پتھر کھائے، خون رہ گیا، کبھی ماتم صحابہ نے نہیں منایا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اسلام کے لیے ایمان والے جان دیتے بھی ہیں، جان لیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا سیوا، یہ مسلمانوں کا طریقہ، اور ہم غیروں کے راستے پہ چل کر، ہندوؤں کے، یہودیوں، عیسائیوں کے راستے پہ چل کے سینے پیٹ رہے، چہرے پیٹ رہے، روڈوں پہ ناچ رہے، مارم گاٹی کر رہے، گندے گندے ایک دوسرے پہ الزامات لگا کے لعنت بھیج رہے۔ صحابہ کے خلاف ایک لفظ بولنا، اللہ کے رسول کی حدیث سن لیجیے، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، گالی دی، اس پر اللہ کی، تمام فرشتوں کی، تمام مومنین کی لعنت ہے۔ صحابہ کو برا بولیں گے، اللہ اس کے نبی کے لعنت دینے تیار ہو جائیں، صحابہ کو گالی دیں گے، اللہ اس کے رسول اور مومنین کی لعنت دینے تیار ہو جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بھائیو، بزرگ، دوستو، محرم کے مہینے میں رسول اللہ والا محرم منائیں گے انشاءاللہ، گھر والوں کو رسول اللہ والا محرم سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ مشرکین، کافرین، کاذبین، منافقین، فاسقین، فاجرین والا محرم نہیں۔ محرم ہو، رمضان ہو، ذی الحجہ ہو، سفر ہو، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کیا فرمایا، رسول نے کیا فرمایا، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور دعا کریں گے اللہ جیسا شہادت حسنین کو ملی رسول اللہ تعالیٰ نہیں، جیسی شہادت حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ کو ملی، حضرت حمزہ کو ملی رضوان اللہ تعالیٰ نہیں، اے اللہ ویسی شہادت ہمیں ہماری نسلوں کو نصیب فرما، لیکن ہر قسم کے شرک و بدعت حرام سے بچا کر۔ دونوں جہاں میں کامیابی شہادت میں ہے، اس کے رونے پیٹنے میں نہیں، ولولہ کرنے میں نہیں، چیخنے چلانے میں نہیں، ایمان والا مصیبت پر اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد لیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بھائیو، بزرگو، دوستو، موت ہو، شہادت ہو، خوشی ہو، غم ہو، خیر ہو، شر ہو، توحید و سنت اور شریعت کا معاملہ ہو، شرک و بدعت یا حرام کا معاملہ ہو، سب سے پہلے قرآن حدیث کو ترجمے سے کرنے لیے اللہ نے کیا فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا، صحابہ نے کیا عمل کیا۔ اگلی امت میں 72 فرقے رسول اللہ نے فرمایا، میری امت میں 73 ہو جائیں گے، ایک نجات پائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کون سا ہے رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابہ، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ اللہ وہ راستے پہ ہم اللہ امت کو توحید و سنت، شریعت، قرآن حدیث کی کتاب دے، اللہ رسول اور صحابہ والا عمل امت کو نصیب فرما دے، اللہ شرک و بدعت حرام ختم فرما دے، اللہ مسائل پریشانیوں تکالیف کو ختم فرما دے، اللہ تعالیٰ دین کو صحیح سمجھ کر مکہ مدینہ اور قرآن حدیث پر چلنے والا بنا دے، اور اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء